السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ یقول اللہ تبارک وتعالی ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین۔ اللہ وحدہ لا شریک کی حمد و ثنا ہے، پیارے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بے شمار لا تعالی درود و سلام۔ یہ دین اسلام اللہ تبارک و تعالی نے ہم مسلمانوں کے لیے منتخب فرمایا، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دین اسلام کے 5 ارکان بیان فرمائے۔ مسلمان ان دنوں میں اس دین اسلام کے 5ویں رکن کی ادائیگی کے لیے تیاری کر رہے ہیں۔ 5واں رکن بیت اللہ کا حج۔ یہ مہینے حج کے مہینے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ الحج اشہر معلومات، حج کے مہینے مقرر متعین ہیں، اور وہ شوال، ذوالقعدہ، ذی الحج۔ اب یہ ذی القعدہ کا مہینہ آدھے سے اوپر جا رہا ہے۔ پوری دنیا سے مسلمان حج کی تیاری کر کے مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ پہنچنے شروع ہو گئے۔ کچھ پہنچ گئے، کچھ تیاری میں ہیں، جو چلے گئے اور جا رہے ہیں وہ تو ہیں خوش قسمت، لیکن ہر مسلمان کے دل کی سب سے بڑی تمنا اور اس کا دلی جذبہ اور شوق یہ ہوتا ہے کہ کون سا موقع لگے، کب اللہ اس کو موقع دے کہ اس کی آنکھیں اللہ کے گھر بیت اللہ کو سامنے دیکھیں، بیت اللہ کی زیارت کرے، حج کرے، عمرہ کرے۔ یہ ہر مسلمان کی دلی تمنا ہے، شوق ہے، جذبہ ہے، اور یہ نہیں ہے کہ وہ صرف ایک بار بلکہ بار بار۔ اگرچہ آج جو جدید ٹیکنالوجی اور میڈیا اس کے واسطے سے ہم گھر بیٹھے جب چاہیں جس وقت چاہیں روزانہ اللہ کے گھر کو، خانہ کعبہ کو دیکھ تو سکتے ہیں، لیکن اس سے تشنگی ختم نہیں ہوتی، اس سے وہ مقصد پورا نہیں ہوتا۔ وہ مسلمان کے دل کو جو اللہ تعالیٰ نے فطرتی طور پر اسلام کے ساتھ مرتبط کر کے، اٹیچ کر کے، اللہ کے گھر کے ساتھ جو ربط مہیا کیا ہے کہ جائے، حاضری دے، وہاں پر پہنچ کر لبیک کہے، اور اللہ کے گھر کے چکر لگائے، طواف کرے،
یہ وہاں پہنچ کر ہی ہو سکتا ہے۔ اور یہ جو حج ہے، یہ حج، جب بھی حج کی بات آئے گی، اسلام کے 5ویں رکن کے بارے میں ذکر ہوگا، تو وہاں اللہ کے گھر بیت اللہ کا ذکر ہے، خانہ کعبہ، یہ کعبۃ اللہ، یہ بیت اللہ الحرام، مسجد حرام، یعنی حج صرف اور صرف وہیں بیت اللہ میں ہو سکتا ہے۔ مکہ میں پہنچ کر اللہ کے گھر، خانہ کعبہ کا طواف، صفا مروہ کی سعی اور میدان عرفات کا وقوف، جمرات کو کنکریاں مار، یہ صرف وہاں پہ ہے، کسی اور مقام پر ایسا ممکن نہیں، کسی اور جگہ کو اللہ نے یہ شرف عطا نہیں کیا ہے۔ یہ بیت اللہ، اللہ کا گھر، اللہ تبارک و تعالی نے اس گھر کو جو عظمت دی ہے اور اتنے زمین کے حصے کو جو فضیلت عطا کی ہے، جو خصوصیات اور امتیازات اس کو دیے ہیں، دنیا میں نہ کسی گھر کو، نہ کسی مسجد کو، نہ کسی جگہ کو، نہ کسی حصے کو، کہیں کسی کو حاصل نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں اس گھر کی شان بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، سب سے پہلا گھر جو بنایا گیا اس زمین پہ، سب سے پہلا گھر جو لوگوں کے لیے، لوگوں کی عبادت کے لیے کہ اللہ کی عبادت کریں، یہ گھر مکہ میں ہے، جس کو بیت اللہ کہتے ہیں، جس کو کعبہ کہتے ہیں، یہ پہلا گھر ہے۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ، اور وہ گھر ایسا ہے مبارکن، بڑا مبارک گھر ہے، برکتوں والا گھر ہے، ہدی للعالمین، وہ گھر ایسا ہے جو دنیا جہان کے لوگوں کے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ ہدایت وہاں سے پھوٹتی ہے۔ اللہ کہاں ملتا ہے؟ اللہ اپنے گھر سے وہاں، اللہ تعالیٰ کا راستہ اس گھر سے ملتا ہے، اور اسی لیے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے بھی ہر نبی کو یہ تھا کہ اس نے اس گھر کی زیارت کی ہے یا آیا ہے۔ حج اور عمرہ کسی نہ کسی طور پر اس گھر کا طواف یا زیارت کرنے کے لیے اللہ نے اپنے نبیوں کو یہ شرف دیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فیہ آیات بینات، اس گھر میں بڑی واضح نشانیاں ہیں، اور وہ نشانیاں سمجھنے والا سمجھے تو اسی سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید، اللہ کی عظمت، اللہ کا مقام پتہ چلتا ہے۔ مقام ابراہیم، وہاں مقام ابراہیم ہے، فیہ آیات بینات ومقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا، اس گھر میں، اس علاقے میں، مسجد حرام اتنے حصے میں جو داخل ہو گیا وہ پرامن ہو گیا، وہاں اس کو کوئی خطرہ نہیں ہے، پرامن جگہ۔ اللہ نے اپنے گھر کو انتہائی سکون والا، امن والا، بہت ہی اطمینان بخش، جو بھی آئے وہاں سے کچھ لے کے جائے اور دل کو صاف کر کے جائے۔ یہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ پھر یہاں فرماتے ہیں کہ اب جب اللہ نے یہ گھر بنا لیا ہے تو وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اب پھر لوگوں پر حج اللہ نے فرض کر دیا کہ اس گھر کا آ کر حج کریں جو استطاعت رکھتا ہے۔ اب یہ بات، حج فرض ہے، حج 5واں رکن ہے، حج کے لیے حاجی جا رہے ہیں، ہر ایک کی دل کی تمنا ہے کہ کب موقع ملے، اور اس کے اپنے احکام، فضائل، لیکن بات تھوڑے سے اس وقت میں اس گھر کی کہ اللہ نے جس گھر میں حج رکھا، اور کسی اور جگہ نہ پہلے کہیں حج تھا، نہ اب ہے، نہ کبھی ہوگا، حج ہوگا تو وہیں
یہ جو کعبہ ہے، بیت اللہ ہے، یہ مسجد حرام ہے، اس کا آغاز اور پھر یہ حج کی جو موجودہ شکل اور جس کو پھر نبی علیہ السلام نے حج کا اسلام کا 5واں رکن قرار دے کر اس کے احکام اور اعمال بیان فرمائے، اس کا باقاعدہ آغاز ہوتا ہے ابراہیم علیہ السلام سے۔ اور ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا یہ گھر تعمیر کرنے کا، اور یہ ایک الگ واقعہ ہے۔ مختصر طور پر ابراہیم علیہ السلام، ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی والدہ ہاجرہ، یہ 3 افراد، یہ چھوٹا سا خاندان جو اس بیت اللہ کی تعمیر میں اور اس بیت اللہ کی نگرانی میں اور اس کی صفائی میں اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا اور انہوں نے اس کو پورا کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو ان کے بعد آنے والے دنیا کے جتنے لوگ ہیں ان کے لیے امام، نمونہ، قدوہ، نمونہ بنا کر پیش کیا۔ انہوں نے اپنی قوم کو توحید کی دعوت دی، قوم نے انہیں آگ میں پھینک دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے، ابراہیم علیہ السلام کی زندگی گزر رہی ہے اللہ کے لیے، اللہ کی دعوت میں تکلیفیں بھی اٹھا رہے ہیں، لیکن دوسری طرف یہ ہے کہ بڑھاپے میں داخل ہو گئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اولاد نہیں دی۔ اب ایک عرصے کے بعد جو وقت تھا اولاد کا وہ گزر جانے کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیٹا دیا، اور وہ بیٹا بھی جو دوسری بیوی ہاجر اس سے اللہ نے پیدا فرمایا اسماعیل علیہ السلام۔ ابھی بچہ چھوٹا ہے، جیسا کہ صحیح بخاری میں آتا ہے، دودھ پیتا، تھوڑے دنوں کا بچہ۔ اب اللہ کی طرف سے حکم ہوتا ہے کہ اپنے اس بچے کو اپنے آنکھوں سے دور کر دو۔ ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کو اور ان کی والدہ ہاجرہ کو لے کر چلتے ہیں شام کے ایک دور علاقے سے، چلتے چلتے یہاں یہ مکے کا علاقہ جہاں اس وقت بیت اللہ ہے اس کے پاس لا کر بٹھا دیتے ہیں، اور ساتھ میں ایک مشکیزہ پانی کا اور ایک چھوٹا سا بورا کھجوروں کا۔ اب یہ بات اللہ فرماتے ہیں وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ۔ غور کرنے کی بات یہ ہے کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش کی، امتحان لیے، اور وہ ہر امتحان میں پاس ہوئے۔ اس وقت یہ بیت اللہ والی جگہ، یہ مکہ، یہاں نہ پانی نہ آبادی، انسان تو انسان، یہاں تو حیوان، درندے پرندے بھی نہیں تھے، کیونکہ جہاں پانی نہیں وہاں کوئی چیز زندہ نہیں رہ سکتی۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے چھوٹے سے بیٹے کو اور اپنی بیوی کو یہاں لا کے بٹھاتے ہیں، ایک بورا چھوٹا سا کھجوروں کا اور ایک مشکیزہ پانی کا رکھ دیا، ان کو بٹھا کر واپس چل پڑے۔ جب واپس جاتے ہوئے دیکھا ہاجرہ، وہ بھی پیچھے چل پڑی اور کہا ابراہیم ہمیں اس جگہ پہ چھوڑ کر جہاں کوئی آبادی نہیں، کوئی جاندار چیز نہیں، کوئی درخت اور پانی نہیں، یہاں چھوڑ کر تو کہاں جا رہے ہو؟ حدیث میں آتا انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ ہاجرہ نے دوسری بار سوال کیا، کوئی جواب نہیں۔ تیسری بار پھر پوچھا ابراہیم ہمیں چھوڑ کے جا رہے ہو کہاں؟ کوئی جواب نہیں۔
آخر پھر سوال کیا کہ ابراہیم کیا یہ جو کام کر رہے ہو ہمیں چھوڑ کے جا رہے ہو یہ اللہ کا حکم ہے؟ کہا ہاں یہ اللہ کا حکم ہے۔ اب یہ بات اصل میں صرف واقعہ بیان کرنا مقصد نہیں ہے، واقعات سنتے رہتے ہیں، ذرا غور کیجئے اپنے اوپر بھی، ہمارا ایمان، ہمارا اسلام اور ہم یہ دعوے کرنے والے، جب ابراہیم علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ ہاں یہاں بے آباد بیابان، نہ پانی نہ درندے نہ پرندے نہ انسان، کوئی چیز نہیں ہے، یہاں تمہیں بٹھا کے جا رہا ہوں کیونکہ اللہ کا حکم ہے، تو انہوں نے کہا اذن لا یضیعنا اللہ، پھر آپ جائیں، ہمیں کوئی خطرہ نہیں ہے، ہمیں اللہ کبھی ضائع نہیں کرے گا، ہمیں اللہ ہلاک نہیں ہونے دے گا۔ اب ابراہیم علیہ السلام وہاں سے چلے تھوڑا سا پیچھے ہو کر گھاٹی کے پیچھے، جہاں اب ابراہیم علیہ السلام کو یہ اپنا بچہ اور بیوی نظر نہیں آ رہے، انہیں ابراہیم علیہ السلام نظر نہیں آ رہے، یہاں کھڑے ہو کر اب منہ کر لیا اس بیت اللہ کی طرف اور ہاتھ اٹھا کے اللہ سے دعا کرتے ہیں، ربنا لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ۔ 13ویں پارے میں اللہ نے ذکر کیا ہے، ابراہیم علیہ السلام اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ میں نے اپنی نسل کو، اپنے اس بیٹے کو، اس کی آگے نسل، میں نے اپنی نسل کو، اپنی اولاد کو اس جگہ پہ، اس وادی پہ بٹھا دیا ہے، آباد کر دیا ہے جہاں کچھ نہیں ہے، یا اللہ لیقیم الصلاۃ۔ پہلی دعا کیا ہے، کیا مانگا ہے؟ یا اللہ ان کو نماز کا پابند بنانا۔ کھانا نہیں مانگا ان کے لیے، پہلے ان کے لیے دنیا نہیں مانگی ہے، پہلے کیا ہے، لیقیم الصلاۃ۔ یا اللہ میں نے تو ان کو اس جگہ پہ لا کر بٹھا دیا، تو ان کو نماز کا پابند رکھنا، بنانا، میری اگلی نسل کو بھی۔ اور پھر فرمایا فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ۔ اگلی بات دنیا داری کی بھی کہ یا اللہ لوگوں کے دلوں کو اس طرف پھیر دے، اس جگہ کی محبت لوگوں کے دلوں میں اتنی ڈال دے کہ لوگ اس طرف کھینچے چلے آئیں۔ اب وہ دعا، ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا قول وہ بیان کرتے ہیں کہ من الناس کہا کہ لوگوں میں سے کچھ لوگوں کا دل، اب وہ کچھ یعنی یہ صرف مسلمان آتے ہیں، اگر افئدۃ الناس کہہ دیتے کہ یا اللہ لوگوں کے دلوں کو اس طرف پھیر دے، تو ساری دنیا کے لوگ، چاہے وہ یہودی، عیسائی، کافر، مشرک جو بھی تھے، کہیں کے رہنے والے جو بھی دین رکھتے، وہ سارے کے سارے اس گھر کی طرف دوڑ پڑتے۔ لیکن کہا من الناس، اب یہ صرف اللہ کو ماننے والے، اس گھر کی تعظیم کرنے والے کھینچے چلے آتے ہیں۔ یہ وہ اس دعا کا اثر ہے کہ آج وہاں پر کیا رونق ہے۔ اور پھر اگلی دعا کی ہے وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ، ان کو پھلوں کا رزق دے۔ وہاں اس وقت کوئی پانی نہیں، زمین زرخیز آج بھی نہیں، پہاڑ ہیں، پتھر ہیں، چٹانیں ہیں، زرخیز نہیں، فصلیں نہیں ہوتی، لیکن دعا کی کہ یا اللہ ان کو پھلوں کا رزق دے۔ آج دیکھیں کہ کیا ہے، دنیا میں کوئی پھل ملے نہ ملے، لیکن وہاں پر ہر پھل ملتا ہے، چاہے سیزن نہیں، موسم نہیں، وہ پھل پھر بھی وہاں پہنچتا ہے اور ملتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی دعا لعلہم یشکرون، تاکہ یا اللہ یہ شکر گزار بن جائے، ان کو نماز کا پابند بنانا، لوگوں کو اس طرف لے کے آنا۔ یا اللہ میرے اس اولاد کو پھلوں کا رزق دے دے،
ان کو شکر گزار بنا دے۔ اب یہ دعا کر کے چلے گئے، وقت گزرا، پانی ختم ہو گیا جو مشکیزے میں تھا، کھجوریں جو تھی وہ بھی ختم ہو گئی۔ حاجرہ علیہ السلام اپنے بیٹے کو دودھ پلاتے جب خود اپنی خوراک ختم ہوئی اور پانی بھی ختم ہو گیا، اب بچہ بھوکا بھی ہے پیاسا بھی ہے، خود تو برداشت کر رہی لیکن بچہ برداشت نہیں کر پاتا، یتلوّا، حدیث میں آتا ہے کہ وہ تڑپ رہا ہے، ماں سے دیکھا نہیں جاتا۔ اب کیا ہے، حاجرہ علیہ السلام دوڑ کر صفا پہاڑی پہ چڑھتی ہیں کہ دیکھیں کہ شاید کہیں کوئی آتا جاتا نظر آ جائے، کوئی نظر نہیں آیا۔ صفا سے نیچے اتریں، مروہ کی طرف چلیں، دوڑ لگائی، جس کو سائی کہتے ہیں، جو آج وہی عمل حج کے لیے ہے، عمرے کے لیے ہے۔ مروہ پر کھڑی ہو کر دوسری طرف دیکھا، کچھ نظر نہیں آیا، واپس ہوئیں، صفا پہ مروہ پہ 7 چکر لگائے۔ اللہ کو یہ کام، یہ آزمائش اتنی اچھی لگی کہ رہتی دنیا تک حج اور عمرے کا یہ حصہ بنا دیا۔ اب جب مروہ پہ 7ویں بار پہنچی، دیکھ رہی کوئی نظر نہیں آتا، اچانک کان میں آواز پڑی کہ کسی نے آواز دی ہے۔ توجہ کی، کان لگائے تو آواز سنی، کہیں سے کوئی آواز دے رہا ہے، اور آواز کہاں سے؟ اسی جگہ سے آ رہی ہے جس طرف بچہ پڑا ہوا ہے، بیت اللہ کی جگہ سے۔ کہا آواز تو آئی، قد اسمعت اذا ان کان عندک غواص، تو نے اپنی آواز تو سنائی ہے، کوئی ہے کیا؟ کوئی مدد بھی کر سکتا ہے، غوث مدد اللہ کی طرف۔ اب وہاں پہنچی تو دیکھا کہ فرشتہ جبریل امین وہ وہاں پہ موجود ہیں۔ انہوں نے اپنی ایڑی سے یا اپنے پر سے، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے، وہاں پر زمین پر پر مارا یا اپنا پاؤں مارا، ایڑی ماری، اور اسماعیل علیہ السلام کے پاؤں کے پاس سے جو ہے پانی کا چشمہ ابلا، وہ زمزم کا پانی نکلا، وہ مبارک ترین، دنیا کا بہترین ترین، دنیا کا مقدس ترین پانی۔ اور نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ماء زمزم لما شرب لہ، جس نیت سے، جس غرض سے، جس مقصد سے زمزم کا پانی پیو وہ پوری ہے۔ دنیا کی نیت ہے یا دین کی نیت ہے، جو بھی نیت کرو، جس مقصد سے پانی پیو، زمزم کا پانی۔ اب نبی علیہ السلام فرماتے ہیں حاجرہ فوری طور پر اس پانی کو روکنے لگیں اور اٹھا کر جو ہے اپنے مشکیزے میں ڈالنے لگیں۔ آپ نے فرمایا کہ اگر حاجرہ جلدی نہ کرتیں، اس کو اسی طرح چھوڑ دیتی تو یہ بہتا ہوا چشمہ بن جاتا۔ اللہ کی حکمت ہے۔ اور پھر فرشتے نے، جبرائیل نے میں کہا کہ بھئی آپ کو گھبرانے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، فکر مند نہ ہوں، یہاں پر اللہ کا گھر ہے، اس گھر کی تعمیر اس بچے نے، اسماعیل اور ان کے والد ابراہیم، ان دونوں نے مل کے اس کو تعمیر کرنا ہے، اس لیے پریشان کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ بچہ ابھی بہت بڑا ہوگا۔ اب وقت گزرا ہے، ابراہیم علیہ السلام چھوڑ کے گئے، بچہ بڑا ہوتا ہے، پھر آئے ایک بار، وہ وقت ہے کہ جب اس کی قربانی کا حکم ہوا، وہ بھی پورا کیا۔ پھر ایک وقت کے بعد آئے جب اسماعیل علیہ السلام شادی شدہ ہیں، ملے نہیں، پھر گئے، پھر آئے، پھر بھی گھر نہیں ملے اسماعیل علیہ السلام، پھر آئے۔ اب اسماعیل علیہ السلام بھی موجود ہیں، ابراہیم علیہ السلام بھی آ گئے۔ اب اللہ کا حکم ہے کہ گھر کی تعمیر کرو۔ آئے ابراہیم علیہ السلام اور اپنے بیٹے اسماعیل کو کہا کہ اللہ نے مجھے ایک کام کرنے کا حکم دیا ہے۔ اسماعیل علیہ السلام نے کہا کہ پھر کرو۔ کہا کیا تو بھی میرا تعاون کرے گا، تو بھی میرا ساتھ دے گا؟ کہا بالکل۔
کہا پھر یہ اللہ کا گھر ہے، اللہ نے حکم دیا ہے کہ ہم دونوں مل کر اس گھر کی تعمیر کریں۔ اب وہ انہوں نے تعمیر شروع کر دی۔ ابراہیم علیہ السلام دیواریں بنا رہے ہیں، اسماعیل علیہ السلام پتھر اٹھا کے لا رہے ہیں، حتیٰ کہ جب دیوار اونچی ہو گئی تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ کوئی اونچا پتھر لے کے آؤ تاکہ میں نیچے رکھ کر کھڑا ہو کر دیوار کو اونچا کروں۔ وہ پتھر لے کے آئے، اس پتھر پہ ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہوئے، دیوار کر رہے ہیں۔ اب وہ پتھر ہے، لیکن اللہ کے حکم سے وہ پتھر گھوم رہا ہے۔ آج کرینیں چلتی ہیں، گھوم رہی ہے، پتھر گھوم رہا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اس کے اوپر کھڑے ہوئے، پاؤں لگ گئے۔ آج اسی کا نام مقام ابراہیم ہے، وہاں ان کے پاؤں کے نشانات لگے ہوئے، اور مسلمانوں کو حکم ہے کہ طواف کرے تو اس مقام ابراہیم کے پیچھے طواف کے 2 نفل پڑھیں۔ اللہ نے نشانیاں رکھ دیں۔ اب جب بیت اللہ کی تعمیر کر رہے ہیں، ساتھ ساتھ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ دیواریں بلند کر رہے، تعمیر کر رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ دونوں دعا کر رہے ہیں کہ یا اللہ ہم تیرا گھر بنا رہے ہیں، یا اللہ تو ہمارے اس عمل کو قبول فرما لے۔ یہ کیسی بات ہے؟ اللہ کا حکم اللہ کے حکم سے بنا رہے ہیں، اور نبی ہیں دونوں ہی، لیکن دعا کر رہے ہیں یا اللہ قبول کر لے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کام کتنا بھی بڑا کرو، کوئی بھی کرے، لیکن اصل یہ ہے کہ اللہ کے یہاں قبولیت ہو تو یہ کرنے کی ہے۔ اب یہ دعا کر رہے ہیں۔ پھر جب تعمیر کر لیا تو جبریل امین پھر آگے کہا کہ اب حج کا اعلان کر دو۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں حج کا اعلان کہاں کروں، کس تک آواز پہنچے گی؟ یہاں آواز جائے گی، میرا اعلان کہاں پہنچے گا؟ اللہ کی طرف سے یہ حکم آیا کہ آپ کا کام اب آواز دینا، اعلان کرنا ہے کہ حج فرض ہو گیا ہے، اللہ کے گھر کا حج کرو۔ باقی یہ بات آپ کا اعلان دنیا کے لوگوں کے کانوں میں ڈالنا، پہنچانا، یہ میرا کام ہے۔ حدیث میں آتا ہے ابراہیم علیہ السلام نے اعلان کیا کہ لوگوں، اللہ نے یہ گھر بنا لیا اپنا، تم اس گھر کا حج کرو۔ اللہ کے حکم سے پہاڑ نیچے ہو گئے، ابراہیم علیہ السلام کی آواز دنیا میں گونجی، اور آپ نے یہ فرمایا، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ حتیٰ کہ جو رہتی دنیا تک آنے والے لوگ تھے، ابھی اپنے ماں باپ کی پشتوں میں پیدا کب ہونا تھا، اللہ نے ان کو بھی سنایا۔ ہر کلمہ پڑھنے والا، ہر مسلمان، ہر وہ شخص جو حج عمرہ کے لیے آتا ہے، اس نے لبیک کہا ہوا ہے، اور لبیک کہتے ہوئے پہنچ رہے ہیں۔ یہ وہ اللہ کا گھر ہے، یہ بیت اللہ، اس کی عظمت، پہلا گھر، یہ مسلمانوں کا قبلہ۔ جیسے نماز اس طرف منہ کیے بغیر نہیں ہوتی، حج اس کے بغیر نہیں ہوتا، یہ وہ گھر، اس کی تعظیم کیسی ہے کہ واش روم میں، پیشاب خانے کے وقت نہ اس کی طرف منہ کرنا، نہ اس کی طرف پیٹھ کرنا، یہ اس کا ادب ہے۔ اس کی طرف تھوکنے سے بھی پرہیز کرنا، ورنہ وہ بھی ایک گناہ بن جاتا ہے۔ وہ اللہ کا گھر، اللہ نے حکم دیا کہ ابراہیم اس گھر کی صفائی کا بھی خیال کرنا ہے۔ وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا، شرک نہیں کرنا۔ گھر بنایا، جگہ متعین کی، کیوں؟ تاکہ شرک ختم کرے۔ اور یہ طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ والقائمین، طواف کرنے والے، قیام کرنے والے، نمازیں پڑھنے والے، اعتکاف کرنے والے، اس گھر میں آ کر جو عبادت کرنی، ان کے لیے گھر کی صفائی کرو، اس کو پاک کرو، اس کی نظافت کا خیال کرو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ انبیاء کا جو شرف تھا، ان کو جو حکم تھا، آج مسلمانوں کی ذمہ داری، جائے جو بھی حج کرنے کے لیے وہ اس کا خیال کرے، عمرہ کرنے کے لیے، زیارت کرنے کے لیے وہ اس کا خیال رکھے۔ اور جو یہ صفائی کر رہے ہیں ان کے لیے کیسی عظمت ہے، جو اس کی نگرانی اور اہتمام کر رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں اس اعتبار سے حقیقت میں سعودی گورنمنٹ جتنا کچھ ہم نے کرتے دیکھا ہے، یہ اللہ کی طرف سے ان کو عنایت ہے۔ وہ خادم الحرمین شریفین کہلائے تو وہ حق بنتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں بھی حج کی توفیق عطا فرمائے۔
اللہ حاجیوں کے حج کو آسان فرمائے، سب کا قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليماً كثيرا. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالاً كثيراً ونساء، واعبدوا ربكم ولا تشركوا به شيئا، واعلموا أنه تتوالى مواسم الخيرات محفوفة بفضل الزمان وشرف المكان، وأفئدة المسلمين تهفو لبيت الله الحرام، وأنظارهم تتطلع لبقاع مباركة تتجدد فيها العبر والعظات. وقد دخل وقت أداء الركن الخامس للإسلام، فالمسلمون في أشهر الحج يسافرون إلى مكة المكرمة أفضل بقاع الأرض، يحرمون يلبون ويهلون. عباد الله، إن دخول موسم الحج يحرك الساكن ويهيج المشاعر، وكلما هب نسيم الرحيل إلى بيت الله الحرام وبدأت الوفود بالسفر والرحيل وارتفعت أصوات الملبين، حنت القلوب واقشعرت الجلود وذرفت العيون شوقا إلى بيت الله العتيق. إن الحج إخوة الكرام شعيرة من شعائر الله اختصها الله عز وجل ببيته الحرام، الكعبة المشرفة وما حولها من بقاع مقدسة. أمر الله عز وجل نبيه وخليله إبراهيم عليه الصلاة والسلام ببناء هذا البيت العتيق، وشرع له مناسك الحج وأمره بإعلانه للناس، ثم بين مناسك الحج، مناسك هذه الشعيرة، رسولنا الأمين صلى الله عليه وسلم. وإن بيت الله الحرام هو منبع الإسلام ومنارة التوحيد، بناه إمام الموحدين خليل الرحمن إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وهو أول بيت وضع في الأرض. قال تعالى: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم، ومن دخله كان آمنا، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وفي الصحيحين من حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه أنه قال: قلت يا رسول الله، أي مسجد وضع في الأرض أول؟ قال: المسجد الحرام. قلت: ثم أي؟ قال: المسجد الأقصى. قلت: كم بينهما؟ قال: 40 سنة. وأينما أدركتك الصلاة فصل فهو مسجد. وفي بناء إبراهيم عليه الصلاة والسلام للكعبة حقائق وعبر، وهي قصة عجيبة، قصة إبراهيم وابنه إسماعيل وهاجر أم إسماعيل. هذه هي القصة التي ربط الله عز وجل ذكرياتها بكثير من أعمال الحج. فقد أخرج الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: جاء إبراهيم بهاجر وابنها إسماعيل وهي ترضعه حتى وضعهما عند البيت عند دوحة شجرة كبيرة فوق زمزم في أعلى المسجد، وليس بمكة يومئذ أحد وليس بها ماء، فوضعهما هناك، ووضع عندهما جرابا فيه تمر وسقاء فيه ماء، ثم قفى إبراهيم منطلقا، فتبعته أم إسماعيل فقالت: يا إبراهيم، أين تذهب
وتتركنا بهذا الوادي الذي ليس فيه إنس ولا شيء. فقالت له ذلك مرارا وجعل لا يلتفت إليها. فقالت له: الله الذي أمرك بهذا؟ قال: نعم. قالت: إذن لا يضيعنا الله. ثم رجعت فانطلق إبراهيم حتى إذا كان عند الثنية حيث لا يرونه استقبل بوجهه البيت، ثم دعا بهؤلاء الكلمات ورفع يديه فقال: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. وجعلت أم إسماعيل ترضع إسماعيل وتشرب من ذلك الماء حتى إذا نفذ ما في السقاء عطشت وعطش ابنها، وجعلت تنظر إليه وهو يتلوى، فانطلقت كراهية أن تنظر إليه، فوجدت الصفا أقرب جبل في الأرض يليها، فقامت عليه ثم استقبلت الوادي تنظر هل ترى أحدا؟ فلم ترى أحدا، فهبطت من الصفا حتى إذا بلغت الوادي رفعت طرف درعها ثم سعت سعي الإنسان المجهود حتى جاوزت الوادي، ثم أتت المروة فقامت عليها ونظرت هل ترى أحدا؟ فلم ترى أحدا، ففعلت ذلك 7 مرات. قال ابن عباس: قال النبي صلى الله عليه وسلم: فذلك سعي الناس بينهما. فلما أشرفت على المروة سمعت صوتا فقالت صح تريد نفسها، ثم تسمعت فسمعت أيضا فقالت قد أسمعت إن كان عندك غواث، فإذا هي بالملك عند موضع زمزم، فبحث بعقبه أو قال بجناحه حتى ظهر الماء، فجعلت تحوضه وتقول بيدها هكذا، وجعلت تغرف من الماء في سقائها وهو يفور بعدما تغرف. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يرحم الله أم إسماعيل، لو تركت زمزم لكانت زمزم عينا معينا. قال: فشربت وأرضعت ولدها، فقال لها الملك: لا تخافوا الضيعة، فإنها هنا بيت الله يبني هذا الغلام وأبوه، وإن الله لا يضيع أهله. وكان البيت مرتفعا من الأرض كالرابية تأتيه السيول فتأخذ عن يمينه وشماله. ثم جاء إبراهيم عليه الصلاة والسلام بعد ذلك وقد شب إسماعيل وكبر، وقال: يا إسماعيل إن الله أمرني بأمر. قال: فاصنع ما أمرك ربك. قال: أو تعينني؟ قال: وأعينك. قال: فإن الله أمرني أن أبني هاهنا بيتا، وأشار إلى أكمة مرتفعة على ما حولها. قال: فعند ذلك رفعا القواعد من البيت، وجعل إسماعيل يأتي بالحجارة وإبراهيم يبني، حتى إذا ارتفع البناء جاء بهذا الحجر فوضعه له، فقام عليه إبراهيم وهو يبني، وإسماعيل يناوله الحجارة، وهما يقولان: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. فمقام إبراهيم هو هذا الحجر. فلما فرغ إبراهيم عليه الصلاة والسلام من بناء الكعبة جاء جبرائيل فأراه المناسك كلها، ثم قال الله عز وجل له: وأذن في الناس بالحج. قال: يا ربي وما يبلغ صوتي؟ قال: أذن وعلي البلاغ. قال: فنادى إبراهيم: يا أيها الناس إن ربكم اتخذ بيتا فحجوه. فقال: إن الجبال تواضعت حتى بلغ الصوت أرجاء الأرض وأسمع من في الأرحام والأصلاب، وأجابه كل شيء سمعه من حجر ومدر وشجر، ومن كتب الله أن يحج إلى يوم القيامة. لبيك اللهم لبيك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا
وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروا إنه هو الغفور الرحيم. إن الحمد لله أحمده سبحانه وتعالى وأشكره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله حق التقوى واستمسكوا من الإسلام بالعروة الوثقى وتوبوا إلى الله وعظموا شعائر الله، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. عباد الله، إن هذا البيت الحرام والمسجد الحرام له مزايا وفضائل وآداب. منها إنه أول بيت وضع للناس، وهو بيت مبارك وهدى للعالمين، كما جاء في القرآن الكريم: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. والكعبة المشرفة قبلة المسلمين في صلاتهم، ومن دخله كان آمنا. وقال الله عز وجل أيضا: أولم نمكن لكم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا، وهو مقصد المسلمين في الحج. ومن قصد البيت حاجا أو معتمرا رجع طاهرا من ذنوبه، كما جاء في حديث النبي عليه الصلاة والسلام: من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. حماه الله تعالى من أصحاب الفيل. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ويحميه الله عز وجل إلى يوم القيامة من كل صاحب شر وفساد وإلحاد. ويشرع إليه شد الرحال، لقوله عليه الصلاة والسلام: لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد: المسجد الحرام ومسجد الرسول ومسجد الأقصى، والصلاة فيه ب100,000 صلاة في غير هذا المسجد الحرام. ويمنع من استقبال القبلة واستدبارها أثناء قضاء الحاجة والبول، كما جاء في حديث النبي عليه الصلاة والسلام: فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا. ومن الآداب تجنب البصاق إلى جهة القبلة، كما جاء في حديث النبي عليه الصلاة والسلام. ومن الآداب تطهير هذا البيت الحرام وتنظيفه، وقد أمر الله عز وجل نبيه إبراهيم عليه الصلاة والسلام أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. فإن هذا تطهير وتنظيف هذا البيت الكريم مسؤولية كل مسلم حاج ومعتمر ومعتكف وزائر ومصلي أيا كان، وهو شرف لتلك الدولة السعودية التي قامت على هذا الأمر بكل وجه وأتم وجه، وإن ذلك من نصيب خادم الحرمين الشريفين. تقبل الله عز وجل منهم، ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا لما فيه صلاحنا وصلاح ديننا، ونسأل الله عز وجل أن ييسر الحج للحجاج والمعتمرين، وأن يتقبل منهم. ألا صلوا وسلموا على نبيكم كما أمركم الله عز وجل بقوله: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
اللهم ارحمنا ولا تنظر إلى سوء أعمالنا، اللهم وفقنا لما تحبه وترضى، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين، اللهم انصرنا ولا تنصر علينا، اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.